أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علم نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يتلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد مبارك وسلم. أما بعد فقال الله رب تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله رب تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا أمينا ومولانا محمد مبارک وسلم. حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورۃ الاحقاف کی 35ویں آیت ہے، جس میں خالق کونین ارشاد فرما رہا ہے فاصبر، اے میرے حبیب آپ صبر کیجیے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح پہلے مرسلین میں سے جو اولو العزم پیغمبر تھے انہوں نے جیسا صبر کیا تھا آپ اس طرح صبر کیجیے. فلا تستعجل لهم، اور مخالفین جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، جو ایذا پہنچا رہے ہیں، جو مشاکل ڈھا رہے ہیں، اس پر آپ بدوا دینے میں جلد بازی نہ کیجیے. علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں یہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کے وسیلے سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات خطاب کر رہا ہے کہ آپ کو جب تکلیف پہنچائی جائے تو اس پر صبر کیجیے، اور جو مخالفین ہیں ان کے خلاف بدوائیہ کلمات استعمال نہ کریں. یہ کردار کا اعلیٰ نمونہ ہے. آج ہم اسی اعلیٰ کردار کی ایک حامل شخصیت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، جو اس آیت پاک کی عملی تصویر نظر آتے ہیں. ہم کسی مذہبی جلسے میں جائیں تو یہ نظریہ لے کر نہ جائیں کہ ہم کچھ قصے سن لیں گے، کچھ واقعات سن لیں گے اور پھر ہمارا جو معمول زندگی ہے اسی طرح جاری و ساری رہے. نہیں، اسلام کا کوئی قصہ ہو، کوئی واقعہ ہو، ایسا نہیں ہے جو ہماری زندگی سے تعلق نہ رکھتا ہو. ہماری بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہے بس سننے کی حد تک محدود ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو عملی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. جس وقت ہم یہ واقعات سنتے ہیں، یہ قصے سنتے ہیں، اس وقت ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پر ٹھہرے ہوئے. اب ہماری زندگی کو ان واقعات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تب جا کر ہمارا یہ سننا سنانا کامیاب ہوگا، ورنہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں جو بیان فرمایا، صبر کریں، اور مخالفین جو تکلیف دیتے ہیں آپ کو، اس پر انتقام لینا تو دور کی بات ہے۔ مومن کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف بددعائیہ کلمات بھی استعمال نہ کریں۔ اگر ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں تو پوری اس آیت پاک پر فٹ بیٹھتی ہے۔ اللہ رب تبارک تعالیٰ نے ایک مقام پر جو آزمائشوں کے ذرائع ہیں، اللہ رب تبارک تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کن کن چیزوں سے آزماتا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے بندوں ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، والجوع اور بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اموال میں نقصان پیدا کر کے، وَالْأَنفُسِ اور تمہارے نفسوں میں نقصان پیدا کر کے، وَالثَّمَرَاتِ اور تمہارے ثمرات میں نقص پیدا کر کر، کمی پیدا کر کر تمہیں آزمائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام مراحل آپ کی زندگی میں شامل فرمائے تھے۔ کبھی خوف سے آزمایا جا رہا ہے، کبھی بھوک سے آزمایا جا رہا ہے، کبھی پیاس سے آزمایا جا رہا ہے، کبھی آپ پر وار ہو رہے ہیں اس کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے، کبھی آپ کی اولاد پر وار ہو رہے ہیں اس سے آزمایا جا رہا ہے، لیکن یہ صبر و استقامت کا پہاڑ ہے کہ ٹس سے مس نہ ہو سکا۔ آج پوری دنیا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتی ہے وہ اسی وجہ سے کرتی ہے کہ آپ نے اس آیت پاک کو عملی جامہ پہنایا۔ آپ پوری سیرت اٹھا کر دیکھیں، سیرت حسینی، انتقام لینا تو دور کی بات ہے، کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے حق میں بددعائی کلمات استعمال کی ہو۔ آج ہم صبر کا دور دور تک ہمارے نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی ہم کو تکلیف دیتا ہے تو ہم فوری منصوبے بنانے شروع کر دیتے ہیں، سازشیں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کسی طرح ہم انتقام لینے پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ انسان کی فطرت نہیں ہے، یہ مومن کی فطرت نہیں ہے۔ جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں یہ اس کا کردار نہیں ہے۔ اگر اس کا کردار دیکھنا ہے مومنانہ کردار تو سیرت حسینی پڑھو کہ 6 مہینے کا معصوم لخت جگر علی اصغر، جس کو بولنا بھی برابر نہیں آتا، پانی پلانے کے لیے جب آپ مخالفین کے سامنے لے گئے تو ان لوگوں نے تیر مارا اور آپ کے گلے میں پیوست ہو گیا وہ تیر، خاموشی سے واپس تشریف لا رہے۔ اگر ہم ہوتے تو زمین آسمان ایک کر دیتے۔ یہ ہمارے معصوم بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تم غلام مصطفیٰ ہو، تمہارا مومنانہ کردار ہونا چاہیے۔ جب تم مومنانہ کردار دنیا کے سامنے پیش کرو گے تو تم اپنے نہیں پرائے بھی تمہاری عظمتوں کے گن گائیں گے۔ آج یہ جو حالات ہندوستان میں بنے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مخالفین کر رہے ہیں، اس سے بڑی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے۔ کون سا ایسا عمل ہے جو ہم اسلام کے مطابق کر رہے ہیں؟ کون سی ہماری زندگی کا ایسا عمل ہے جو قرآن حکیم کے مطابق چل رہا ہو؟ ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا غیر اسلامی ہے، ہماری بول چال غیر اسلامی ہے، اور وہ UCC کی بات کرتے ہیں، کامن سول کوڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم کو غصہ آ جاتا ہے۔ ارے بھائی کبھی سوچ کر دیکھیں، کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کامن سول کوڈ لائیں گے، اس سے ہوگا کیا کہ شریعت نے جس انداز سے آپ کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے وہ کالعدم ہو جائے گا۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، کیا آج ہمارا نکاح اسلامی شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ سوائے قاضی جو خطبہ پڑھتا ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں خرافات ہیں، کیا غیر اسلامی نہیں ہے؟ تو ہم نے موقع فراہم کیا ہے مخالفین کو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ اپنا کردار پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ کیسے پیش کریں؟ دنیا آپ کی مخالف کیوں نہ ہو جائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑے، کیونکہ صبر کے ساتھ اللہ رب تبارک تعالیٰ کی قدرت ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، جس کے سامنے کسی کی قدرت نہیں چلتی۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، صبر کیجئے جس طرح عزم و استقلال کے پیغمبروں نے صبر کیا تھا۔ ولا تستعجل لهم، اور بددعائیہ کلمات استعمال کرنے میں جلد بازی نہ کیجیے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کا معصوم ہے، حلقوم میں گلے مبارک میں پیوست ہو گیا ہے تیر، خون کا فوارہ نکل رہا ہے،
قربان جائیے، سلام کیجئے ایسے صبر و استقامت کے پہاڑ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، مرضی مولا ہے، مولا اس پر میں راضی ہوں۔ آج اگر یہ کردار ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یقین جانیے گھر میں سے جتنے جھگڑے پورے ختم ہو جائیں گے، محلے میں جتنے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، معاشرہ جنت نشان بن جائے گا، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ اور کون سا ایسا انسان ہے جو امن کو پسند نہ کرتا ہو؟ پہلے ہم اپنا کردار تو پیش کریں۔ غیر مسلم بھی کہیں گے ہاں یہ انسانیت نواز معاشرہ ہم کو بھی چاہیے، وہ خود بخود چلے آئیں گے اسلام کی طرف۔ لیکن ہم نے موقع کہاں دیا؟ ہم نے خود اسلامی شریعت کو پامال کر کے رکھ دیا۔ یہ کیوں کیا ہے؟ ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ تو آج ہم جمع ہوئے ہیں صبر حسینی کا تذکرہ کرنے کے لیے، تو عہد کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنا نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتا ہے ہم ان کو بے انتہا اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اب وہ بے انتہا فرما رہا ہے تو اس کی انتہا کیا ہوگی اندازہ نہیں کر سکتے۔ کوئی گالی دے رہا ہے، صبر کیجیے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی پر میں ایسا اجر و ثواب عنایت فرماؤں گا جس کو تم تعداد میں بھی نہیں لا سکتے۔ کتنا بڑا کرم ہے رب کائنات کا۔ لیکن ہم اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انتقام لینے کا جذبہ اس قدر حاوی ہو گیا ہے، ہم اس اجر عظیم کو چھوڑ کر انتقام لینے کی طرف آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ نفرتیں پھیلتی ہیں، محبتوں کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں محبتوں کا ماحول نہ ہو، نفرتوں کا ماحول، بازار گرم ہو جائے، بتائیے غیر مسلم اس معاشرے کو پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ تو یہ جو ذکر حسین آج ہم کر رہے ہیں، اس پر ہم پر لازم ہے کہ جو سیرت حسینی ہے ان کے پہلوؤں سے ہم اپنے کردار کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ مولا میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر بھٹکاؤں گا، کبھی تیرے سیدھے راہ پر آنے نہیں دوں گا۔ آج کل شیطان کا جو مضبوط ترین ہتھیار ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ جب بھی ایسے اہم واقعات جو اسلام میں رونما ہوئے ہیں اس کی یاد منانے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، تو یہ شیطان سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیے کتنا بہترین اس کا شک ہے جو ہمارے ذہن میں وہ ڈال رہا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ڈال رہا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا۔ اب اس نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی محرم الحرام معتبر مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اس میں غم منانا نہیں چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں تو خوشی منانی چاہیے۔ اور یہ ہمارے ذہن میں کیوں آیا؟ اس لیے آیا چونکہ ہم کو مخالفت کرنی ہے شیعہ حضرات سے۔ دیکھیے ہم کسی کی مخالفت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اگر ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شیعہ حضرات کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، یہ جو سینہ پیٹ رہے ہیں آپ، جو خون نکال رہے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی مخالفت میں خود اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائیں۔ تو اس نے کہا کہ شیعہ حضرات غم مناتے ہیں، غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، لہذا یہ غلط ہے۔ آپ محرم کو غم کا مہینہ نہ سمجھیں بلکہ خوشی کا مہینہ سمجھیں۔ اور کیا کریں؟ شادیاں کریں۔ سال کے 12 مہینوں میں سے 365 دن میں سے کوئی دن، کوئی مہینہ نہیں ملا کہ ہم کو اسی مہینے میں شادی کرنی ہے، اور وہ بھی 10 محرم کو شادی کرنی ہے۔ اور سوال کیسا بنایا گیا؟ کیا شریعت میں حرام ہے؟ یہ شریعت میں قطعاً حرام نہیں ہے۔ اگر آج کے دن 10 محرم کے دن اگر کوئی شادی کرتا ہے تو شریعت کے مطابق وہ برابر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، اجازت ہے اسے۔ لیکن میں آپ کی توجہ ایک مہینے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب میں زیادہ روزے اگر کوئی ہے تو ماہ محرم کے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ محرم سے زیادہ افضل مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ رمضان المبارک ہے۔
تو اب آپ جب محرم میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو بتائیے پھر رمضان المبارک میں کیوں نہیں کرتے؟ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے، کبھی کوئی واٹس ایپ پہ آپ کو ایسا میسج آیا ہے کہ رمضان میں شادی کرنا شریعت کے عین مطابق ہے؟ نہیں آتا وہاں پر۔ کیوں نہیں آتا؟ شیطان وہاں پر بھٹکانا نہیں چاہ رہا آپ کو۔ حالانکہ یہاں پر اگر فضیلت کی بات ہے، شادی کرنا شریعت کے عین مطابق ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا محرم سے زیادہ فضیلت والا مہینہ اگر کوئی ہے تو رمضان المبارک۔ لیکن رمضان المبارک میں کوئی شادی کا تصور بھی لاتا ہے ذہن میں؟ کیوں نہیں لاتا؟ اس لیے نہیں لاتا، عبادت کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، تو ان لوگوں کو کہہ دینا چاہیے کہ عبادت اسی وقت قابل قبول ہے جب ایمان ہوگا، ایمان نہیں تو عبادت نہیں ہے۔ اگر ماہ محرم میں جس مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے نواسے کو شہید کیا گیا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نکاح کر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی جائے تو ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں، اور جب انسان ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم عبادت کے لیے تو اپنی تاریخ پوسٹپون کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ ہم کو تراویح پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ عبادت کے لیے ہم نکاح کو مؤخر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان کے لیے مؤخر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ شیطان نہیں چاہتا۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ایمان کی نعمت چھوٹ جائے، اسی لیے وہ اصرار کرتا ہے کہ اسی مہینے میں شادی کریں۔ یقیناً کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شریعت کے عین مطابق ہے، لیکن یقین جانیے کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو ہمارے اس نازیبا عمل سے ٹھیس پہنچتی ہے، اذیت ہوتی ہے، تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے جو میرے اور میرے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان غارت ہو سکتا ہے اس میں، ذرا غور کریں، لیکن ہم چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ہستی 10 محرم کو شہید ہوئی، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی عظیم و شان شخصیت ہے۔ اور دوسرا جو شک ہمارے ذہن میں ڈالا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید پلید کے درمیان، یہ دو بزرگوں کی لڑائی تھی، ہم کو خاموش ہونا چاہیے۔ جیسا کہ جنگ صفین ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو علماء نے کہا یہ بزرگوں کا معاملہ ہے، ہم کو خاموش رہنا۔ یقیناً، کیوں؟ ایک طرف کون ہے؟ داماد رسول ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف کون ہے؟ برادر نسبت یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی ہیں، دو بزرگ ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے، ہم کو خاموش رہنا چاہیے۔ جنگ جمل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لوگوں نے کہا خاموشی اختیار کرنا چاہیے، علماء نے کہا خاموشی اختیار، یہ بزرگوں کا معاملہ۔ یقیناً ایک طرف زوجہ مطہرہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسری طرف داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کون سی برابری ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید میں؟ بعض یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امیر المومنین تھا، وہ خلیفہ وقت تھا، تو یہ جو جنگ ہوئی دو بزرگوں کے درمیان ہوئی ہے۔ آج ہم اس کا جائزہ لیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب آپ یہ جو تبلیغ اسلام کے لیے محنت و مشقت کر رہے ہیں، آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ میں اس کے عوض میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، البتہ یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے خرابت داروں سے محبت کرو۔ علماء اکرام اس آیت پاک کو بیان کرنے کے بعد ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خرابت دار کون ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کر کر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، ان سے محبت کرو۔ تو اس قرآن حکیم کی آیت اور اس روایت کی روشنی میں علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے۔
نکاح کرنا کیا تھا؟ سنت تھا. اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے. سنت کے مقابل میں فرض کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ چونکہ ان کی تطہیر خالق کائنات نے بیان فرمائی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت اطہار، اے میرے حبیب کے گھرانے والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے کردار کو سنوار دے، تمہاری سیرت کو سنوار دے، تمہارے اخلاق کو سنوار دے، تاکہ تم میرے حبیب کے اسوہ حسنہ اور اخلاق حسنہ کے عملی مظہر بن کر دنیا کے سامنے جاؤ. یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کس کے شان میں بیان فرما رہا ہے؟ اہل بیت اطہار. اور اسی اہل بیت اطہار کی ایک عظیم شخصیت کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ عنایت فرمایا، اور ایسی شہادت کا مرتبہ عنایت فرمایا آپ کی شہادت پہ خود شہادت کو بھی ناز ہے. اسی لیے آپ کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کہا جاتا ہے. اور شہید کے بارے میں قرآن حکیم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو میری راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. اور ایک مقام پر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ جو میری راہ میں قربان ہوئے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو. دو آیت پاک ہے. ایک میں کہا گیا زبان سے نہ کہو، دوسری آیت پاک میں کہا گیا دل میں گمان بھی نہ لاؤ، خیال بھی نہ لاؤ. یہ دو آیتیں کیوں بیان فرمائی گئی؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں ایمان کا تعلق دو چیزوں سے، اقرار باللسان تصدیق بالقلب. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین کو اگر کوئی مردہ زبان سے بھی کہتا ہے تو ایمان غارت ہو جائے گا، اگر دل میں خیال بھی لاتا ہے تو ایمان غارت ہو جائے گا. تو چند آیتیں یہ بیان فرماتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ فرض ہے. اور دوسری آیتیں بیان فرماتی ہیں کہ اگر آپ کی شان میں رتی برابر گستاخی بھی کرو گے تو ایمان کے دائرے سے نکل جاؤ گے. بتاؤ ایسی کون سی روایتیں ہیں، ایسی کون سی آیتیں ہیں جو یزید کے بارے میں نازل ہوئی؟ کس معاملے میں برابری کی جا رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ دو بزرگوں کے درمیان کی یہ لڑائی. کوئی ایک آیت بتائیں جو یزید کے بارے میں نازل ہوئی ہوں، کوئی ایک روایت بتائیں جو یزید کے بارے میں نازل ہوئی، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. دوسری چیز، صحابہ کا مرتبہ ہم جانتے ہیں کہ صحابی کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک جتنے اولیاء کبار آئیں گے، اللہ کے مقرب بندے آئیں گے، وہ تمام مل کر بھی ایک صحابی رسول کے نالین کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ صحابی کے بارے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ بشارت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نازل نہیں فرمائی. یہ خوشخبری کسی اور کو نہیں دی گئی ہے. اب اولیاء اللہ میں دیکھیں کون کون شامل ہیں؟ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ. پھر رفاعی سلسلے کے بزرگان دین ہیں، قادری سلسلے کے بزرگان دین ہیں، شتاری سلسلے کے بزرگان دین ہیں. نہ جانے کتنے سلاسل ہیں، کتنے بزرگان دین ہیں، نہ جانے کتنی محنتیں، ریاضتیں، مشقتیں اور عبادتیں کی ہیں. لیکن علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ تمام اولیاء ایک جگہ ہو جائیں، تابعین اور تبع تابعین ایک جگہ ہو جائیں، ایک صحابی رسول کے نالین کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے. اور صحابی کون؟ صحابی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عمل ہو وہاں پر. ایک مرتبہ جنگ کا ماحول تھا، ایک شخص آیا غیر مسلم تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اسلام کی دعوت دیجئے
اور نعمت ایمان سے میرے دل کو منور فرما دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھوا دیا، جنگ کا ماحول تھا، اجازت دیجیے مجھے جہاد میں جاؤں۔ حضور نے اجازت مرحمت فرما دی۔ جیسے ہی وہ گیا، لڑا، شہید ہو گیا، نہ روزہ رکھ سکا، نہ نماز پڑھ سکا، نہ زکوٰۃ دے سکا، نہ حج کر سکا، نہ عمرہ کر سکا، نہ حسن اخلاق کا کوئی عملی تصویر وہ پیش کر سکا، کچھ نہیں۔ بس حضور کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا اور صحابی کے مرتبے کو پہنچ گیا۔ اور علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس شخص کے نالین کی دھول تو نہیں پہنچ سکتے تمام اولیاء کرام، تابعین اور تبع تابعین مل کر۔ اس ہستی کو کہتے ہیں صحابی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صحابی رسول ہیں، چہیتے ہیں رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کھلایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خطبے کو موقوف فرمایا، آپ کے لیے سجدے کو طویل فرمایا، آپ کے لیے آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں۔ اور یزید کب پیدا ہوا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس وقت پیدا ہوا، یعنی وہ صحابی نہیں تھا۔ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی وہ جس کے مقابل پوری امت مل کر نہ کر سکے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دو بزرگوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، یہ کون سی جنگ آپ لے کر آ رہے ہیں؟ یہ سراسر بغض ظاہر کر رہے ہیں اہل بیت اطہار سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظیم قربانی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیاز یہ بھی حاصل ہے کہ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے جو سردار ہیں ان کے یہ سردار ہوں گے، جنتوں میں جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون خوشخبری دے رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ جنتی ہونے کی خوشخبری نہیں، جنت میں جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ایسی کوئی خوشخبری یزید کے بارے میں آئی ہے؟ اس کا تو جنتی ہونا یقینی نہیں ہے۔ یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ دو بزرگوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، یہ غلط تصور ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی لحاظ سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یزید پلید کون ہوتا ہے جس کا مقابلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جائے؟ آپ کو ایک واقعہ بیان کر آگے بڑھتا ہوں کہ امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ آپ ان کے علم کی وسعت کا اندازہ کیجئے کہ بخاری شریف ہم پڑھتے ہیں سب، اس کی شرح لکھی ہے آپ نے فتح الباری کے نام سے، 18 جلدوں میں لکھی، خالی شرح اس کی بخاری شریف کی شرح 18 جلدوں میں لکھی ہے، اور ایک جلد کم سے کم 400 سے 500 صفحات پر مشتمل ہے۔ اندازہ کیجئے کتنا علم ہوگا۔ بس ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ شرح کے علاوہ بھی آپ نے 200 کتابیں لکھی ہیں۔ اور ایک عالم دین ہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابن حجر اسقلانی نے اپنی زندگی میں 270 کتابیں لکھی۔ اب 270 لکھی ہوں یا 200 لکھی، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے بڑے عالم دین ہیں۔ ہم اگر 200 کا ہنسا گننے بیٹھے تو 5 منٹ تو یوں ہی نکل جائیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ کتنا وسیع علم ہوگا کہ وہ 200 کتابیں تصنیف فرما رہے ہیں۔ آپ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ شام میں ایک بزرگ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک کالا کتا ہے، پیاس سے ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ تو آپ کو اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو پانی پلا دوں، اللہ رب تبارک تعالیٰ کو ہو سکتا ہے یہ میری ادا پسند آ جائے اور مجھے جنت کا حقدار بنا دے۔ اسی خیال کے تحت میں اٹھا اور پانی پلانے کے لیے دوڑ۔ یہ خواب میں بیان ہو رہا، خواب بیان کر رہے ہیں آپ۔ جیسے ہی میں کتے کے قریب پہنچا پانی پلانے کے لیے، غیب سے آواز آئی، کہا اس کو پانی نہ پلاؤ۔ میں نے معروضہ کیا کہ مولا ماجرا کیا ہے؟ تو حاتم غیبی سے آواز آئی کہ یہ کتا
قاتلان حسین میں شامل نہیں تھا، لیکن قاتلان حسین کے طرفداروں میں تھا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی ناگوار گزری کہ وہ کتا جو قاتلان حسین کے طرفدار تھا اس کو بھی پانی پلایا جائے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ تھی وہ بزرگوں کے درمیان جنگ تھی۔ ارے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس جانور کو پسند نہیں کر رہا ہے جو اس کی طرفداری کرتے تھے، تو انسان کو کیسے پسند فرمائے گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اس پر یقیناً پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو ناز ہے، اور یہ وہی ہستی کر سکتی ہے جس کی تربیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ آپ نے ایمان کو سلامت رکھا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان کو سلامت رکھیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے اہل بیت اطہار کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کی طرح میرے اہل بیت اطہار کی مثال ہے۔ اس میں دو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس میں کون سوار ہوا تھا؟ جو آپ پر ایمان لاتا تھا۔ جو آپ پر ایمان نہیں لایا وہ اس میں سوار نہیں ہوا تھا۔ تو گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت اطہار سے صرف وہی محبت کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہوگا، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ میری اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ سفینہ نوح میں وہی لوگ شامل ہوئے تھے، وہی لوگ راکب ہوئے تھے، سوار ہوئے تھے جن کے اندر ایمان تھا، اور جن کے اندر ایمان نہیں تھا وہ لوگوں نے مخالفت کی تھی، اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے۔ دوسرے یہ کہ جب طوفان آیا تو سب لوگ ہلاک ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے، وہ نجات پا گئے۔ تو گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا اشارہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو دنیا اور آخرت میں نجات چاہیے تو میرے اہل بیت اطہار سے محبت کریں، اگر نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان یہاں پر بھی غارت ہو جائے گا اور آخرت میں بھی غارت ہو جائے گا۔ تو یہ اہل بیت اطہار ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ جس آیت پاک میں بیان فرما رہا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح مرسلین میں سے عظیم عزم و استقلال والے انبیاء اکرام نے اور مرسلین نے صبر کیا ہے، اس طرح آپ صبر کیجئے۔ امام عالی مقام نے اس صبر کو عملی تصویر دے کر ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم آپ کی سیرت سے اپنے کردار کو سنواریں، اور یہ کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب ہم آپ کے جو سیرت کے اہم پہلو ہیں ان پہلوؤں کو اپنی زندگی میں شامل حال کریں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا یہ یوں ہی نہیں مل گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم مسلمان ہمارا نام ہے تو ایمان کی دولت ہم کو مل جائے گی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ مولا ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا ایمان قابل قبول ہو جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یقیناً ہم آزمائیں گے، اور ایمان کی دولت سے ہم انہی کو سرفراز کریں گے جو اس امتحان میں صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اگر ایمان کی دولت چاہیے تو جس طرح میں نے صبر کیا ہے اس طرح تم بھی صبر کرو، اللہ رب تبارک و تعالیٰ تم کو سرفراز کرے گا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے، تو ایک صحابی رسول جن کا نام خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ موقع غنیمت جان کر سوال کرنے کے لیے آ گیا ہے اور کہا یا رسول اللہ، جب سے ہم ایمان لائے ہیں مخالفین ہم کو بہت زیادہ تکلیفیں دے رہے ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اذیتوں پر صبر کرنا ہمارے بس کی بات نہیں رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التجا کی، یا رسول اللہ دعا کریے ہمارے حق میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے بجائے کردار سازی کیسے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے، حالانکہ دعا فرماتے تو دعا قبول ہو جاتی، آنن فانن مصیبتیں ٹل جاتی، لیکن مصیبت ان سے ٹلتی، ہم سے کب ٹلتی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اصول عنایت فرما رہے ہیں
کہا کہ ایسے حالات سے گھبراؤ نہیں، صبر کرو، چونکہ صبر سے ہر انسان اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل کرتا ہے، اس کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جو بندہ اس کے قرب میں پہنچ جاتا ہے دنیا کی کوئی مصیبت اس کو تنگ نہیں کر سکتی۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعا فرمائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خباب، تم سے پہلے بہت ساری امتوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو آزمایا تھا۔ بعض لوگوں کے حالات تو ایسے ہو گئے تھے کہ کفار و مشرکین نے ان کو پکڑ کر زمین میں گڈھا کھود کر اتار دیا تھا، کمر تک اتار دیا تھا، اس کے بعد وہ زمین کو برابر کر دیا گیا، اس کے بعد آری لے کر ان کے اوپر کا جسم کو علیحدہ کر دیا گیا، اس کے باوجود ان لوگوں نے کہا کہ مولا ہمارا ایمان تجھ پر ہے۔ اے خباب، کیا تم پر ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں؟ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے الحمدللہ اے اللہ کے رسول، ایسے حالات ہم پر نہیں آئے ہیں، اب ہم صبر کریں گے آسانی کے ساتھ۔ یہ صبر کو عملی طور پر عملی جامہ پہنا کر اگر کسی ہستی نے دکھایا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں۔ اسی طرح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بھی آپ سنتے ہیں کہ جب آپ نے ایمان اور توحید کا نعرہ بلند کیا، احد احد کہا، تو مخالفین نے آپ کو تپتی ہوئی صحرا پر لٹا دیا، پیٹ کے بل لٹا دیا۔ اب جب چرگا لگے گا جسم کو تو حرکت تو ہوگی جسم میں، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں حرکت دیکھ کر مخالفین نے سوچا کہ ان کو حرکت بھی نہ دی جائے، تو لہذا ان کی پیٹھ پر گرینیڈ رکھ دی گئی، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے چربی خون کی مانند بہنے لگی۔ ایسے عالم میں کسی نادان نے جا کر کہا اے بلال، صرف احد کا نعرہ لگا رہے ہو اسی لیے اتنی مصیبتیں ہو رہی ہیں، کیوں نہیں چھوڑ دیتے، کیا مل رہا ہے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تم کوئی چیز خریدنے جاتے ہو ٹھوکر دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو؟ جب میں نے ایمان کا سودا کیا رب کائنات سے تو رب کائنات آزما رہا ہے میرے ایمان کو، اور میں خوش ہوں اس حالت میں، صبر کر رہے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی نہیں، آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہر ماں باپ کی یہ پسند ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ہو کر بڑے عہدے پر پہنچ جائے۔ کوئی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جائے، کوئی چاہتے ہیں کہ انجینئر بن جائے، کوئی چاہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ بن جائے، کوئی چاہتے ہیں کہ مفسر قرآن بن جائے، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی تمنا ہوتی ہے۔ اب بتائیے ڈاکٹر کوئی انسان بنے گا تو اس کو کتنے سال کا عرصہ لگے گا؟ کم سے کم 20 تا 22 سال لگیں گے۔ اگر اس کو ڈاکٹر بننا ہے، ایڈوکیٹ بننا ہے، انجینئر بننا ہے، مفسر قرآن بننا ہے، کسی عہدے پر کیوں نہ پہنچنا ہے، کم سے کم 20 سے 22 سال لگیں گے، اور اس 20 سے 22 سال میں وہ ہر خوشی کو قربان کرے گا، صبر کرے گا۔ جب تک صبر نہیں کریں گے دنیا کی سرٹیفکیٹ نہیں ملتی، تو بغیر صبر کے ایمان کی سرٹیفکیٹ کیسے ملے گی؟ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ایمان والے کہہ کر چھوڑ جائیں گے اور ہم انہیں آزمائیں گے؟ نہیں، یقیناً ہم انہیں آزمائیں گے۔ تو یہ جو آزمائشیں ہم پر آتی ہیں اس پر صبر و استقلال کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ اور یہ جو ہم ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اس میں ہمارا جو معیار مخالفت ہے یزید کے ساتھ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معیار مخالفت ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم یزید سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قاتل حسین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے مخالفت کرتے تھے؟ قاتل حسین نہیں، کس لیے کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ اس کا کردار اسلامی نہیں ہے۔ اگر یہ معیار مخالفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے ہمارا کردار بھی سنور جائے۔ ہم اس لیے یزید کی مخالفت کریں کیونکہ اس نے غیر اسلامی تعلیمات کو اپنا لیا تھا، اور یہی معیار مخالفت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر ہم خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تو پہلا ہم اپنا معیار کو تبدیل کریں۔ یقیناً وہ قاتل حسین ہے
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے مخالفت صرف اور صرف اس بنیاد پر کی تھی کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مخالف تھا، اس کا کردار پورا اس کے مخالف تھا، اسی لیے آپ نے مخالفت کی۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہم یزید سے مخالفت کر رہے ہیں لیکن ہمارا کردار پورا یزید کے مماثل نظر آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے کہیں میل کھاتا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ چند واقعات بیان کر کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوا، یعنی ایسا مرض لاحق ہوا جہاں سے اب دنیا میں پانی سے آپ کا کوچ کرنا یقینی تھا۔ ایسے عالم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے، سلام عرض کرنے کے بعد حال چال پوچھا کہ اسامہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بہت بڑا غم زدہ ہوں میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایسا کیا غم ہے آپ کو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر کئی لوگوں کے قرض ہے دینا باقی ہوں، اگر اس عالم میں میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو رب کے آگے کیا منہ دکھاؤں گا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ عالم ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ قرضہ مل جائے، اس کے بعد قرضہ دینے والا بھول جائے، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں ہے، ایسے عالم میں کہہ رہے ہیں میں بہت غمزدہ ہوں بھائی، میرے اوپر کئی لوگوں کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، اگر ایسے عالم میں موت آ جائے تو رب کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برجستہ کہنے لگے اے اسامہ تم آرام سے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، جتنے قرضے ہیں میں اپنی طرف سے معاف کر دوں گا، وہ ادائیگی میں کر دوں گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے آسانی پیدا نہیں کرتے، مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیرت کا یہ کردار ہم کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ ہم حسینی کردار والے ہیں، ہم انسانیت کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتے، آسانی پیدا کرتے ہیں۔ مشکلات پیدا کرنے والا تو یزید ہوتا ہے اور آسانی پیدا کرنے والا حسین کہلاتا ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گیا اور آپ کے گھر گیا، ملاقات کے لیے بیٹھا، بات چیت ہو رہی تھی، اس درمیان ایک کنیز کچھ مشروب لے کر آئی اور ہاتھ میں گلدستہ بھی تھا۔ وہ مشروب ہم کو دینے کے بعد وہ گلدستہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دے کر کہا کہ حضور یہ تحفتاً میں آپ کو دے دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس باندی کو، اس کنیز کو کہا آج سے تم آزاد ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، جب کنیز چلے گئی خوشی خوشی آزادی کا پروانہ لے کر، تو کہا حسین اس نے صرف ایک گلدستہ دیا تھا، آپ نے اس کو آزاد ہی کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں اگر اس کا موازنہ کیا جائے، اگر 20 روپے کی چائے اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے تو آپ بدلے میں کیا دیں گے؟ 10 روپے دیں گے، 1 کروڑ تو نہیں دیں گے، کسی کو زندگی کی آزادی کا پروانہ تو نہیں دیں گے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس نے کہا یہ گلدستہ تحفتاً دے رہی ہوں، تو آپ نے کہا میں بھی تم کو تحفہ دیتا ہوں، تم کو آزاد کرتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آزادی کے مقابل میں گلدستے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن میرے پاس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے آقا نے کہا ہے کہ جب تم کو کوئی گلدستہ دے، کوئی تحفہ دے، تو تم پر لازم ہے کہ اسی معیار کا تحفہ دو یا اس سے بہتر تحفہ دو۔ میرے ایمان کو گوارا نہ ہوا کہ میں برابر کا تحفہ دوں، چونکہ میں نواز رسول ہوں، میں نے چاہا کہ اس سے بہتر تحفہ عطا کروں، اور اس کے حق میں اس سے آزادی سے بڑھ کر کوئی بہتر تحفہ ہو نہیں سکتا تھا، اسی لیے میں نے وہ تحفہ عطا فرما دیا۔ یہ ہے حسینی کردار، جو تحفوں کو نہ مانے، اسلامی تہذیب کو مسخ کر دے، وہ یزید ہوتا ہے، اور جو اسلامی تہذیب کو مان کر زندگی گزارتا ہے وہ حسینی ہوتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم یہ ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کردار ہے، جو اوصاف ہے، جو اخلاق ہیں، وہ ہم اپنے کردار میں پیدا کریں۔ یہی پیغام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے واقعے سے۔
کربلا اس لیے نہیں بپا کیا گیا تھا کہ کسی کو شکست دے دی جائے، کربلا صرف اور صرف اس لیے بپا ہوا تھا کہ اسلامی تہذیب کو بنیاد فراہم کی جائے، مضبوط بنیاد فراہم کی جائے، اسلامی تعلیمات کو زندگی عطا کی جائے۔ آج ہم پر لازم ہے کہ ہم اس قربانی کی لاج رکھیں، ہم اپنے کردار سے کبھی کسی انسان کو تکلیف نہ دیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ ہم حتی المقدور کوشش کریں کہ ہم غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم نام لیوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کے ذہن کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ جس وقت ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس وقت ہم کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ارے جو بندہ کسی کے دل کو نقصان نہ پہنچائے اس کے مال کو کیا نقصان پہنچائے گا، اس کی جان کو کیا نقصان پہنچائے گا۔ لیکن آج اسلامی معاشرے میں دیکھیے، مسلم معاشرے میں دیکھیے، قتل و غارت گری ہے کہ مچی ہوئی ہے۔ کیوں مچی ہوئی ہے؟ اس لیے مچی ہوئی ہے کہ ہمارا کردار یزیدی کردار سے میل کھا گیا ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا کردار حسینی کردار میں ڈھالیں، اسی وقت ہم صحیح خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔